باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقال الحسین بن علی انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی سلسلہ درس اخلاق میں آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے میں سے ایک حصہ بیان کیا ہے۔ حسین ابن علی اپنے عزاداروں کو، اپنے حبداروں کو، اپنے موالیوں کو پیغام ہدایت دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بڑا عظیم پیغام دیا کہ میرا قیام کا مقصد کیا ہے۔ حسین کا پیغام حسین ابن علی کی زبان، کاش ہر عزادار حسین ابن علی، ہر حبدار حسین ابن علی، ہر زائر حسین ابن علی امام کے اس پیغام پہ لبیک کہہ دے، وہ کامیاب ہو۔ امام اپنے قیام کا مقصد بتا رہے ہیں، نہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے، نہ کسی مجتہد کی بات ہے، نہ کسی فقیہ کی بات ہے، نہ کسی ذاکر کی بات ہے، نہ کسی خطیب کی بات ہے، اس حسین کی زبان مبارک کی بات ہے جس زبان سے حسین ابن علی نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا، اسی زبان سے حسینیوں کو پیغام دے دیا، اے حسینیوں، اے عزاداروں، اے حسین کی مودت اور محبت رکھنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ حسین کے نکلنے کا مشن اور مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد جاہ و حشم نہیں ہے، میرا مقصد سلطنت اور فتنہ فساد اور شرارت اور ظلم نہیں ہے۔ پھر مولا آپ کیوں قیام کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، مجھ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، میں سارا کچھ قربان کر رہا ہوں، صرف ایک مقصد لے کر اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ مولا آپ یہ جو اصلاح کریں گے کس انداز سے کریں گے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں گا دو کام کر کے، ایک امر بالمعروف نیکی کا پیغام دے کے، دوسرا وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روک کر۔ تو مولا یہ جو آپ کریں گے اپنے نانے کی امت کی اصلاح، نیکیوں کی ہدایت کر دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، آپ کا یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ خود امام فرماتے ہیں وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، مجھ حسین ابن علی کا انداز تبلیغ اور ہدایت کوئی جدا نہیں ہے، یا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں گا، یا اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں گا۔ تو گویا امام حسین ابن علی نے اپنی پاک زبان سے بتا دیا ہے میرے عزاداروں، اے میرے حبداروں، اے میرے موالیوں، اگر تم چاہتے ہو حسین ابن علی کے مشن میں شریک ہو جاؤ تو جس طرح میں نے قیام کیا اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے، تم بھی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح۔ ہم کہیں کہ آپ کس کی اصلاح کریں؟ ہم مشرک اور کفار اگر ہمارا ان سے تعلق ہے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، مشرکین کو عقیدہ توحید کی طرف لے کر آئیں، ہم منافقین کو ایمان کی طرف دعوت دیں، کفار کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اہل کتاب کو قرآن کی طرف دعوت دیں،
اور جو مسلمان ہیں ان کو مذہب حقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حقانیت کی طرف دعوت دے، اور جو اہل بیت اطہار سے تمسک اور محبت رکھتے ہیں لیکن وہ تعلیمات اہل بیت کی دوری کی وجہ سے کسی گمراہی کا شکار ہو چکے، پھر ان کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی اصلاح کریں، ان کی ہدایت کریں۔ تو لہٰذا اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ لیکن کون سا طریقہ اپنانا ہے؟ رسول اللہ والا، مولا علی والا، کیونکہ امام حسین فرما رہے ہیں میں بھی رسول اللہ کا اور اپنے بابا کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے کہ حکمت ہو، علم ہو، قرآن کی تعلیمات کے آئینے میں ہو، تعلیمات محمد وآل محمد کی روشنی میں ہو۔ اس لیے آیت اللہ سیستانی یا ہمارے جتنے فقہا ہے فتویٰ ہے ان کا، یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے یہ صرف علماء پر واجب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں علماء ہوں، واعظین ہوں، خطباء ہوں، ذاکرین ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کسی دکان کو چلانے والے ہوں، حتیٰ کہ ریڑھی اور ٹھیلا اور چھاپڑی والے ہوں، ان کے اوپر بھی اگر موقع ہے کسی حلال کی طرف دعوت دینے کی تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو حلال کی طرف دعوت دیں، حرام سے روکنے کی حرام سے روکے۔ اس لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے اپنی اولاد کو 10 مرتبہ کہا نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے، تو کیا آپ کے اوپر یہ واجب ختم ہو گیا؟ فرماتے ہیں نہیں، اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ میں بار بار نماز کے بارے میں اولاد کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہوں گا، تنبیہ کروں گا، ایک دن شرم کے مارے وہ نمازی بن جائیں۔ آغا سیستانی کہتے ہیں جتنی مرتبہ کا احتمال ہے، مثلا آپ کو احتمال ہے 50 مرتبہ کہوں گا تو پھر اس کو شرم آئے گی، آغا فرماتے 50 مرتبہ کہو۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے 20 مرتبہ پردے کا بارے میں کہا تو 20ویں مرتبہ اثر ہوگا، پردہ کریں گے، 20ویں مرتبہ کہو۔ لیکن آج کتنی بڑی مصیبت بن جاتی ہے، آج اگر کسی کو 2 مرتبہ پردے کی بات کرے تو لوگ توہین کرتے ہیں، کسی کو 4 دفعہ نماز کی بات کرو تو انسان توہین کرتے ہیں، اور پھر دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ نے لوگوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر امام حسین نے ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا، رسول اللہ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں کو جواب جو کہتے ہیں نا مولانا صاحب آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے لوگوں کی ہدایت کا، بھئی ہم امام حسین سے منسوب ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قیام کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو حرام سے بچانا، لوگوں کو واجبات کی طرف دعوت دینا، اور اپنے نانے اور اپنے بابے کی سیرت پر عمل کروں گا۔ تو گویا اب امام بتا رہے میرا مشن اور مقصد اصلاح ہے، تو جو حسینی ہے وہ آ جائے سفینہ حسین کا سوار بن کے مجھ حسین کا مددگار بن جائے۔ یہ امام حسین کے مددگار، ہم زوار بن گئے، ماشاءاللہ ہم میں سے بہت زوار ہیں مولا حسین، ہم مولا حسین کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کے زوار بیٹھے، ہم مولا حسین کے حبدار بھی بن گئے، ہم ماشاءاللہ مولا حسین کے ہم عزادار بھی بن گئے، سارے کچھ بن گئے، امام حسین کے سفینے کے سوار بھی بن گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم تو سوار ہیں، امام حسین کے مشن کے اوپر جب چلنا شروع ہو جائیں گے، اسی کا نام ہے حسین ابن علی کے سفینے پہ ہم سوار۔ تو اس موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں ایک مرتبہ پھر اس دور میں پرفتن دور میں ناصبیت اور خوارج نے سر اٹھایا ہے۔ اب اس دور میں بھی علماء کی ذمہ داری، ہم سے بھی، ہم الحمدللہ توفیق خدا سے درس قرآن میں جو مومنین موجود ہیں، کتنے ہمارے مذہب اہل بیت پہ جو موجودہ دور میں اعتراضات ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن سے اور علمی جوابات دے کر مذہب اہل بیت کا دفاع کیا جائے، تو یہ توفیق خدا شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے اندر کوتاہیاں اور خرابیاں ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب آ رہے ہمارے پاس محرم الحرام حسین ابن علی کا، تو لہٰذا ہم سب حسینی ہیں۔ اس ماہ محرم میں ہماری مجالس اور محافل میں
جہاں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہم گریہ کے فضائل بیان کریں، بے شک یہ عمل بذات خود عبادت، یہ بھی اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے اس شخص کو کہ جو غم حسین ابن علی میں آنسو بہاتا ہے۔ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں جب کوئی خلوص سے غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، ملائکہ زمین پہ آ کر اپنے ہاتھوں میں شیشیاں لی ہوئی ہوتی ہیں اور عزاداروں کے وہ آنسو ان شیشیوں میں جمع کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر جہنم کی آگ کو شیشیوں کو ڈال دیا جائے تو وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس سے تھم جائیں، رک جائیں، یعنی آپ کا آنسو اتنا بابرکت، ایک ایک آنسو۔ لہٰذا امام حسین کی جہاں عظمت کو بیان کریں، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہ اٹھنے والے اعتراضات ان کا ہم جواب دیں، وہاں پر فرض بنتا ہے ہماری مجالس عزا ایسی ہوں کہ جو فضائل اہل بیت پر بھی مشتمل ہوں اور تعلیمات اہل بیت پر بھی مشتمل ہوں، دونوں چیزیں ہوں۔ فضائل اہل بیت کیوں ضروری ہیں موجودہ دور میں؟ چونکہ ناسبیت اور خارجیت کا حملہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنی نسلوں اور اپنی بچوں کو، اپنے قوم کو، ہم اپنے جوانوں کو بتا سکیں جن ہستیوں کا دامن پکڑا ہے وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، اللہ نے انہیں کتنا باعظمت و بافضیلت خلق کیا، ان کے فضائل و کمالات، تاکہ دنیا والے بھی سنیں وہ عام نہیں ہیں، وہ بافضیلت اور باکمال ہستیاں، ان کے فضائل بھی بیان کریں جو حق ہیں قرآن کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں۔ پھر اس کے بعد جب ہم فضائل سے فارغ ہوں تو پھر اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے اوپر ضرور روشنی ڈالنی چاہیے، تاکہ جو ہماری نسلیں اور ہمارے بچے اور ہمارے جوان ہیں، تاکہ ان مجالس حسین سے اگر کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کے جائے، اگر کوئی بے دین آیا ہے دیندار بن کر جائے، اگر کوئی قرآن سے انس نہیں رکھتا وہ قرآن سے محبت رکھ کے جائے، اگر کوئی خمس و زکوٰۃ سے کوتاہی کرتا ہے خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا بن جائے، اگر کوئی امام حسین کی زیارت کو اہمیت نہیں دیتا، معمولی عمل سمجھتا ہے جی، ایک مجلس پورے فضائل زیارت حسین ابن علی پہ ہو تاکہ آنے والا کوئی آئے تو امام حسین کی زیارت کو چلا جائے۔ تو لہٰذا ہماری مجالس میں جہاں پر اہل بیت اطہار کے فضائل اور کمالات ہوں وہاں ان کی تعلیمات ہوں، تاکہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنی قوم کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اور یہاں پر ایک اور آیت اللہ سستانی نے اپنے مقلدین کو ایک نصیحت کی ہے، فرماتے ہیں جو بانیان مجلس عزا ہیں ان کی شرعی ذمہ داری ہے وہ مجالس عزا اور ماتم داری کو اس طرح منظم اور اس طرح ان کی ترتیب دیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ عزاداری امام حسین اس سے ٹکرائے نہیں، تاکہ دشمن یہ نہ کہے دیکھو حسین ابن علی کے چاہنے والے نماز کو معمولی سمجھتے، بلکہ ان کو معلوم ہو کہ دیکھو یہ وہ حسینی ہیں جو اب تک حسین کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں، اب اس کے بعد مصلی بچھا کر حسین کے مقصد کو زندہ کریں۔ تو لہٰذا آغا سستانی کہتے ہیں بانیان مجلس اور عزاداروں کا فریضہ ہے اپنے اوقات کو منظم کریں، نماز کے وقت میں جلوس کو روڈوں پہ، سڑکوں پہ ان کو روک دیں، تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا ایک واضح چہرہ جائے، یہ حسین ابن علی واجبات کے پابند ہیں، واجبات کے چھوڑنے والے نہیں۔ تو لہٰذا محرم الحرام میں اکثر جو ہے 3 سال جہاں بھی مجھے موقع ملا، ہر مجلس میری پہلی جو تھی عزاداری امام حسین کی اہمیت پر ہوتی تھی۔ اور آج جو کہ محرم کے قریب ایام ہے اس لیے نصیحت کروں گا، محرم الحرام میں ہمارے محلے کے جو جلوس ہوتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، یہ نہ دیکھیں یہ فلاں کے گھر سے جلوس نکل رہا، یہ امام بارگاہ سے جلوس، یہ نہ میرے ماں باپ کا جلوس ہے نہ یہ آپ کے ماں باپ کا جلوس ہے، یہ حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار۔ آج ہم میں سے کسی کا بچہ، کسی کا جوان مظلومیت کے ساتھ مارا جائے، ہم اس کے جنازے کوئی کے اوپر روڈ پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ احتجاج کریں گے نا مظلومیت کے حق میں؟ ہم مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہو کے مظلومیت کا پرچار کریں تو جو حسین ابن علی ہیں
وہ امام کے جلوس میں شریک ہونا گویا آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں اے حسین ابن علی میں آپ کی مظلومیت کا حامی ہوں، میں آپ کی مظلومیت کا پرچار کرنے والا ہوں۔ اور اس لیے تو آیت اللہ امام خمینی راہبر انقلاب ایران نے بڑا عظیم جملہ فرمایا تھا، اے عزاداران حسین ابن علی، یہ آپ کا ہاتھ اٹھنے والا سینوں پہ، یہ آپ کے سینوں پہ ہاتھ نہیں ہے، حقیقت میں یہ ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، کیونکہ آپ روڈوں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، اور یہ تکلیف اور اذیت ان یزیدیوں کو ہوتی ہے، ان دشمنان اہل بیت کو ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے خاص طور پہ عاشور کے جلوس کو منظم کریں۔ میں تو اپنی طرف سے اپنے ہر فرد کو تاکید کرتا ہوں، روز عاشور کے جلوس کو خاص طور پہ امام بارگاہ سے لے کر قبرستان تک اس کو منظم کرے، اس میں شرکت کرے۔ اس پہ آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، نہ امام بارگاہ کی انتظامیہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہ آپ محلے والوں پہ احسان کر رہے ہیں، نہ امام حسین پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا اور میرا جلوس میں شرکت کرنا، امام حسین کی مظلومیت کا پرچار کرنا، یہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ شفاعت بی بی فاطمہ زہرا کے حصول کا وسیلہ ہے۔ یہ میں کچھ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ایمان ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری سے بھی یہ بیان کر رہا ہوں، آپ نجف اشرف سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ان جلوس سے امام حسین علیہ السلام یا امام اہل بیت کی مظلومیت کا جب بھی جلوس ہو، اس میں ان کو ہم سب کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور وہاں پہ الحمدللہ نماز جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو نماز آپ سارے جیسے جلوس میں جاتے ہیں، آپ نماز جماعت وہاں اہتمام کریں۔ تو لہٰذا یہ آواز جہاں تک بھی پہنچے، عزاداروں کو، مومنین کو چاہیے نماز جماعت میں بھی بھرپور شرکت کریں، تاکہ دنیا دیکھے یہ شیعہ قوم صرف حسین کے عزادار نہیں ہے، بلکہ پہلے عزادار تھی تو اب وقت نماز میں حسین کے مقصد کو زندہ کرنے والی تھی۔ تو لہٰذا امام حسین ابن علی نے جو سر دیا، امام حسین علیہ السلام نے جو اولاد قربان کی، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جو قربانیاں دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم اس کی طرف غور کریں، اس پہ غور کریں۔ ہم یہ تو دیکھیں امام حسین نے قربانی دی کربلا میں، امام حسین نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، امام حسین نے اپنے بھائیوں کی قربانی دی، اپنے اصحاب کی قربانی دی۔ قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی بقا، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ اور میرا سب کا ایمان ہے، امام حسین کی قربانی کے بعد دین خدا بچ گیا، بچا یا نہیں بچا؟ بچ گیا ہے۔ تو جب وہ دین خدا بچ گیا، وہ دین خدا ہمارے گھروں میں ہے، وہ دین خدا ہماری زندگی میں ہے۔ اگر ہم کل مولا حسین کے پاس جائیں میدان قیامت میں، مولا ہماری سفارش کیجئے، ہم آپ کے عزادار ہیں، ہم آپ کے حبدار ہیں، ہم آپ کے زوار ہیں، اور امام حسین پلٹ کر صرف ایک جملہ کہہ دیں، تم میرے زوار ہو، عزادار ہو، سب کچھ ہو، بتاؤ میرے تابعدار کب تھے؟ میں نے کربلا میں اپنی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے اصحاب کی قربانی دی، اس لیے دی کہ دین خدا بچ جائے۔ بتاؤ تم نے اس دین خدا پر کتنا عمل کیا؟ لہٰذا امام حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، پیغام ہدایت پھیلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اہل بیت کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہو جائے گا؟ آخری روایت ہے، ایک شخص آیا پریشان حال ہو کر، امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد مولا میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ مولا میں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو نماز کے بارے میں سمجھاتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ مولا میں ان کو پردے کی بات کرتا ہوں، پردہ کرنے کی بجائے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں انہیں قرآن کی بات کرتا ہوں، قرآن پڑھنے کی بجائے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مولا میں انہیں دین کی بات کرتا ہوں، حلال و حرام کی بات کرتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، پریشان تھا۔ میں دین کا پیغام دیتا ہوں، میرے گھر والے، خاندان والے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ بتا تو قیامت کے دن ائمہ اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے یا عام لوگوں کے ساتھ معشور ہونا؟ کتنی بڑی بات کہتی امام، کہتے ہیں مولا کیا مطلب؟ پریشان ہو،
بولا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ معشور ہوں؟ امام فرماتے ہاں، اگر کوئی شخص اپنے خاندان اور گھر والوں کو امر بالمعروف کرتا رہے، نہی عن المنکر کرتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے، اچھے اعمال کی دعوت دیتا رہے، جبکہ اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار اس کی مخالفت کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کی توہین کرے، وہ اپنی توہین کو بھی برداشت کرے، وہ اپنی اس ساری مصیبتوں پہ صبر کرے، لیکن دین کا پیغام پہنچاتا رہے، امام فرماتے ہیں ایسا مومن قیامت والے دن انبیاء اور ہم ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ساتھ معشور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نے بھی دین کا پیغام دیا، لوگوں نے ان کو بھی گالم گلوچ دی، لوگوں نے انبیاء کے اوپر بھی تہمتیں لگائیں، لوگوں نے ہم ائمہ اہل بیت کو بھی اذیتیں دی، لوگوں نے ہم اہل بیت کو بھی تکالیف دی۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں جو انبیاء کے مشن کو پہنچائے، مصیبتوں پر، زمانے کے طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پہ صبر کرے، لیکن اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد کیا رکھے؟ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی ہدایت کرے۔ لہٰذا کوشش کرے ماہ رمضان میں جہاں پر صاحبان علم ہوں، علماء ہوں، جہاں پر ایسی گفتگو ہو، جہاں پر ہماری اصلاح نفس ماہ محرم، ان مجالس اعزاء میں ہم شرکت کریں، ان مجالس میں۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی محفل کی کیا برکت ہے، ہم سنتے ہیں، ذرا توجہ کریں۔ جب تک ہر یزیدی لشکر میں تھا دشمن حسین تھا، کردار کیسے تھا؟ ظالموں کے ساتھ۔ جب حسین کی مجلس میں آیا تو پاک ہو گئے۔ یہ تو ہمیں کربلا بتا رہی ہے، تم حسین کی مجلس میں جاؤ تو ہر بن کر آؤ، اگر تم ہر بن کر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے تم نے کربلا کے ہر کا ذکر تو سنا، اس سے کوئی درس کربلا نہ سنا۔ لہٰذا ہماری مجالس اعزاء میں کوشش کریں، مجالس اعزاء ہمارے پاس جو پڑھنے والے ہوں ان کو کہیں بھئی آپ اہل بیت کے اطہار کے جہاں فضائل پڑھیں، کمالات بیان کریں، وہاں پر ہماری نسلوں، ہمارے جوانوں کو تربیتی، دیکھیے ایسی گفتگو ہونی چاہیے۔ والدین کے کبھی موضوع دیں کہ والدین کے احترام پہ گفتگو کرو، کبھی خمس کی اہمیت پر گفتگو ہو، کبھی کسی موضوع پر گفتگو۔ جب یہ موضوعات ہماری نسل اولادیں سنیں گی نہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک برادر نے سوال کیا ہے کہ قبلہ اس کا جواب آپ نے ضرور دیں، کہا کہ نماز اگر ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں کچھ افراد باتیں کریں، شور مچا رہے، مثلا اب دنیاوی بات کریں جس سے ہماری نماز میں خلل ہو، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد ہے، اس کے اپنے آداب اور احکام ہے، انشاءاللہ درس اخلاق میں کسی دن ہمارا یہ موضوع آئے گا کہ مسجد کے آداب اور احکام کیا ہے۔ معصومین کی تعلیمات میں کچھ لوگوں پہ سلام کرنا مکروہ ہے، کچھ لوگوں پہ سلام کرنا، ان میں ایک یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں، جب کسی جگہ پہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ نمازی کو سلام نہ کریں، یہ مکروہ ہے، حالانکہ اس کے اوپر جواب دینا پھر واجب مجھے تو اسلام کہتے ہیں آپ نمازی کو سلام ہی نہ کریں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے گھر میں مثال کے طور پر اونچا ہوں، چاہے میں بھی ہوں، مذاق میں کروں، مولانا صاحب کرے، میرا بھائی کرے، میرا والد کرے، آپ کرے، آپ کا والد، یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہے۔ مذاق کوئی اور کرے تو جائز ہے، مولوی صاحب کرے تو جائز، حرام حلال ہو جاتا نا۔ اللہ کا حکم سب کے لیے برابر ہوتا ہے، مسجد کے آداب ہیں، احکام ہیں، اس میں ہر شخص کو رعایت رکھنی چاہیے اللہ کے گھر کے۔ اگر ہنسی مذاق کرنا بھی ہے کسی نے، مسجد سے باہر جا کے کرے، مسجد کے تقاضے ہیں، آداب ہیں۔ مولا علی علیہ السلام مسجد میں آتے تھے، روایت میں کہ ایسے حالت ہوتی تھی جس طرح سانپ کے ڈسنے سے انسان تڑپتا ہے، علی ابن ابی طالب ایسے تڑپتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ موت کی زردی آ جاتی تھی، مولا آپ کیا حالت ہے آپ کی مسجد میں؟ فرماتے تم دیکھ نہیں رہے میں کس کی بارگاہ میں آؤں۔ اہل بیت اطہار مسجد میں آتے تھے، متواضع ہوتے تھے، خاشع ہوتے تھے، سجدے گزار ہوتے تھے، تلاوت قرآن والے ہوتے تھے۔ مسجدوں میں آئیں، نماز پڑھے، وہاں پر اگر ہاں مسئلہ شرعی کسی کو سمجھانا ہے، بیان کرنا ہے تو اس کو آرام سے بتائیں،
کوشش کریں کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہو بڑا ہو مذاق کرنے والا ہو، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ باقی ایک اور چیز بھی ہے، بعض بچے آ کر یہ بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بچے کہتے ہیں کہ مثلا ہم سے بعض مسجد میں مومنین کہتے ہیں تم مدرسے میں پڑھتے ہو تمہیں مولوی صاحب یہی تربیت دے رہے۔ بچے مولوی صاحب کے پاس 1 گھنٹے پڑھنے آتے ہیں اور ماں باپ کے پاس کتنے گھنٹے رہتے ہیں؟ 23 گھنٹے۔ مولانا صاحب کا کام تربیت دینا ہے۔ اب مولوی صاحب سارا دن تو ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہ گھومتے رہے، یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو۔ تو لہٰذا اگر بچوں میں خامی دیکھیے نا، یہ طریقہ نہیں ہے بچوں کو مسجد میں یوں ڈانٹیں کہ تم مدرسے میں یہی پڑھ رہے ہو فلاں مولانا صاحب کے پاس یا فلاں مولانا صاحب کے پاس۔ یہ تو علماء کی توہین کر رہے ہیں آپ، یہ بچوں کو نفرت دے رہے ہیں، یہ ان کی تربیت نہیں کر رہے، ان کو ادب اہل بیت نہیں۔ آپ ذرا خود پڑھتے ہیں کہ نہیں سنتے علماء ذاکرین سے؟ ایک بزرگ وضو کر رہا تھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وضو کیا تھا۔ ان کی توہین نہیں کی تھی، اصلاح کی تھی پیارے ادب سے۔ ہمارے غلطی دیکھیے نا بچوں کی بھی عزت واجب ہے۔ ان کو ایک صاحب ہے، بیٹا مسجد ہے، ماشاءاللہ آپ اچھے بچے ہو، نمازی بچے ہو، بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ گناہ ہو۔ آپ اخلاق سے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے بچہ شرم سے پانی ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ بچوں کو محبت سے سمجھائیں، اخلاق سے سمجھائیں، کسی مومن کو بھی سمجھائیں تو اخلاق اور پیار سے سمجھائیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو دین آل محمد سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا